ناظرین کرام، 5 اگست 2019 کا دن پاک و ہند کی تاریخ میں ہمیشہ ایک کالے دن کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، جب بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں کے رہنما اور المعروف گجراتی دہشت گرد نریندر مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے اسے بھارت کا حصہ قرار دے کر خطے میں ایک نئی تنازع کو جنم دینے کا گناہ کیا، جس کے ٹھیک 1 سال بعد پاکستان کی حکومت نے بھی کابینہ اور اپوزیشن سمیت کشمیری قیادت سے بھی مشاورت کے بعد اپنا نیا آفیشل نقشہ منظور کیا، جس میں سرحدوں کی حقیقی پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ عین اسی دن بھارتی وزیر اعظم نے اپنے خب سے باطن کا ثبوت دیتے ہوئے عہد مغلیہ کی تاریخی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ نہ صرف بھارتی عدلیہ بلکہ اس کی سیکولر حکومت بھی مکمل طور پر مذہبی انتہا پسندی کا رجحان رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمود الحسن ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں حزب خیال، جس کی اس زیر نظر ویڈیو میں اس عظیم مسجد کی شہادت سے لے کر اب تک کے بھارتی طرز عمل کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ خطے میں مسلسل کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سال 1992 کا سانحہ ہے جب بھارت میں وزیر اعظم نرسیما راؤ کی حکومت تھی اور LK اڈوانی جیسے شرپسندوں کی چلائی ہوئی تحریک کے نتیجے میں تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد ہندوستان، جو کہ اس سے قبل بھی مذہبی انتہا پسندی کی علامت سمجھا جاتا تھا، میں ہندوؤں اور غیر ہندوؤں میں موجود نفرت اور دوری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اگرچہ حجت پوری کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن زمیں جنبد نہ جنبد گل محمد کے مصداق ہندوؤں کا پرنالہ اپنی جگہ قائم رہا، اور بالآخر گزشتہ سال نومبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے بھی اس شہید مسجد کے مزار پر رام مندر تعمیر کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ اس فیصلے سے قبل یہ بھارتی قصائی یعنی نریندر مودی اپنے کئی ایک خطابات میں چاندی کی ایک اینٹ دکھا کر اسے اس مندر کے سنگ بنیاد کے طور پر لہرایا کرتا تھا، تاکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بھڑکنے والی نفرت کی یہ آگ ہر دم ترو تازہ رہے۔ ناظرین گرامی، ملاحظہ ہو کہ اس بےہودگی کے لیے بھی مودی سرکار نے 5 اگست کے دن کا ہی انتخاب کیا، تاکہ اس آگ کی حدت اپنی پوری شدت کے ساتھ کشمیر میں بھی محسوس کی جا سکے۔ اور بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ دن بھارتی وزیر اعظم نے ایودھیا کی اس مسجد، جو کہ پچھلے 28 سالوں سے مسلمانوں کی کم ہمتی اور بے حسی پر نوحہ کنا تھی، کہ اجڑے ہوئے در و دیوار پر راکی رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، لیکن مسلمانوں کی مذہبی بے ہمتی کا یہ عالم ہے کہ 52 اسلامی ممالک، جن کی بھارت کے ساتھ اربوں ڈالر کی تجارت چل رہی ہے، کی موجودگی میں نہیں تو زمین پھٹی اور نہیں کہیں سے آسمان ٹوٹا، اور آج خانہ خدا پر اس بت خانے کی تعمیر پوری بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ جاری ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اس مندر کی اونچائی 161 فٹ تک رکھی جائے گی، جبکہ تخمینے کے مطابق اس کی تعمیر پر 2 سال اور 8 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، جس کے لیے ابتدائی طور پر 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، اور اطلاعات کے مطابق تکمیل تک اس پر کئی ارب بھارتی روپے خرچ ہوں گے۔ ناظرین محترم، افتتاحی تقریب پر چونکہ خاص طور پر ایودھیا میں دہشت کی فضا طاری تھی، وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر یہاں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اس کے باوجود خوف کا یہ عالم تھا کہ جگہ جگہ سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی تعیناتی کے باوجود اس افتتاحی تقریب میں ملک بھر سے کل 175 مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، جن کے زرد چہروں پر موجود خوف ان کی اندرونی کیفیات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ناظرین گرامی، کسی مرد دانا کا قول ہے کہ جب قوموں کی ضمیر خفتہ ہو جائیں
اور جذبہ جہاد ماند پڑ جائے تو پھر تلواریں صرف رقص کی محفلوں کی زینت بن جایا کرتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن ربع صدی گزرنے کے باوجود دنیا کے کسی بھی کونے سے نہیں تو کسی صلاح الدین ایوبی کی للکار سنائی دی اور نہیں کسی خالد جانباز کا نعرہ مستانہ طاغوت کا سینہ زخمی کر سکا، اور اب بھی یہ حادثہ امت مرحومہ کی بے حسی کو کوئی کچوکا لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یقین رکھیے کہ آنے والے دنوں میں حاکم بدہن یہ نامانوس خبر بھی ہمارے سماعتوں میں زہر گھول سکتی ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو شہید کر کے اس پر تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تن مردہ میں نئی روح ڈال دے، آمین ثم آمین۔